بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال آپ نے دیکھی ہیں۔ کل سے جو گہما گہمی لاہور میں ہو رہی ہے وہ بہت بھرپور طریقے سے ریٹیلیشن آگے سے پی ٹی آئی کے کارکنان کا بھی آ رہا ہے، اور جو پیچھے سے کیا کہتے ہیں آرڈرز ملے ہوئے ہیں اپنے آقاؤں کے، وہ بھی بھرپور طریقے سے فالو کیے جا رہے ہیں۔ دونوں طرف سے کیا کہتے ہیں ریٹیلیشن بہترین طریقے سے آ رہا ہے، کہیں سے بھی لچک نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ اور کل عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو جو تھا وہ کیا کہتے ہیں بین الاقوامی میڈیا کو تھا۔ اب اس میں عمران خان صاحب نے ٹیبل کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا شلز رکھے ہوئے تھے، ٹیبل کے اوپر گولیاں رکھی ہوئی تھی، ان کے جو ہال تھے جو عمران خان صاحب کے گھر میں موجود تھے، جو ادھر سے کلیکٹ کیے گئے۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا، ننگا کیا اس حکومت کو، اس نظام کو، کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ایکس پرائم منسٹر کے گھر میں دھاوا بولا ہے، پولیس نے شل مارے ہیں، اور ان کے لان میں ہال میں شل ملے ہیں، ان کے خول ملے ہیں، اور کس طریقے سے آب و ہوا کو انہوں نے گندا کیا ہے، کیمیکل پھینکا ہے انہوں نے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ٹیبل کے اوپر عمران خان صاحب نے رکھی ہوئی تھی، ان کے جو خول ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں پیکنگ ہوتی ہے، تمام وہاں پہ رکھ کر دنیا کو دکھایا جو یہ حکومت کا کیا کہتے ہیں پراپوگنڈا ہے، جو حکومت کا اصل چہرہ ہے، جو مراسلہ حکومت ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد۔ یہ عمران خان صاحب نے بے نقاب کیا ہے اور کمال کر دیا دکھا کے پوری دنیا کو کہ یہ وہ حکومت ہے جس کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور ڈیموکریٹڈ حکومت جو الیکٹڈ حکومت تھی اس کو اتار کے سائڈ پہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب جیسے یہ انتقامی سیاسی کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے ایک چیز۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ عدالتوں میں پیش ہونا، میں چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عدالتوں میں سے بھاگا ہوا، میں پیش ہونا چاہتا ہوں، مگر میری جو سیکیورٹی ہے اس کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے کیا کہتے ہیں مائنس کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے فتنہ فساد کہہ رہے ہیں، جو لوگ یہ پلان بنا چکے ہیں، جو پہلے بھی گولیاں چلوا چکے ہیں، اور جو میرے کارکنوں پہ تشدد کر کے ان کو مار چکے ہیں، ان کے اوپر لاٹھی چارج کر چکے ہیں۔ تو کیا ان سے مجھے حفاظت مل سکتی ہے؟ کیا ان سے مجھے سیکیورٹی مل سکتی ہے؟ تو عمران خان صاحب 4 عدالتوں میں پیش ہوئے تھے اسلام آباد میں، ایک F8 جو ہے اس کچہری میں نہیں پیش ہوئے کیونکہ سیکیورٹی ریزنز تھی۔ فواد چودھری صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ ہمیں اطلاعات تھیں، ہمیں پکی خبر تھی کہ وہاں پر اسیسینیشن اٹیمپٹ عمران خان کے اوپر ہونی ہے، اس وجہ سے وہاں پر ہم پیش نہیں ہوئے تھے، اور عدالت سے ہم نے استدعا بھی کی تھی کہ ہمیں سیکیورٹی ملتی ہے، ہمیں فل پروف پلان دیا جائے سیکیورٹی کا۔ ہم نے آئی جی اسلام آباد کو بھی یہ بات کہی تھی تاکہ ہم عمران خان صاحب کی پیشی کو یقینی بنائیں۔ انکاری نہیں ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا بیگ تیار ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کسی زندگی کا کوئی خوف نہیں ہے، میں ان چیزوں سے بے خوف ہوں۔ زندگی موت جو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب آنی ہے وہ آنی ہے، تب تک میں اپنی جنگ جاری رکھوں گا۔ یہ میری لڑائی ہے، میں پہلے بھی لڑتا آیا ہوں، پھر بھی لڑتا رہوں گا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو میرے عہدیداران ہیں، جو میری پارٹی ورکرز ہیں، جو میرے پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور جو میری کمیٹی ہے، اس کے بعد میرے کارکنان ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے اندر کیا کہتے ہیں سرنڈر کر دوں، کیونکہ پولیس جو ہے اس نے پہلے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو پولیس نے اعظم سواتی کے ساتھ جو کیا، پھر شہباز گل کے ساتھ جو کیا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں عمران ریاض اور جتنے صحافیوں کے ساتھ جو کیا انہوں نے، فواد چودھری کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی پیشی جو ہے وہ کسی حالت میں بھی
کیا کہتے ہیں نہیں دوں گا، ان کے انڈر سرنڈر نہیں کروں گا جو پولیس ہے، خاص کر کے اس ٹائم جب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ دھمکیاں لگاتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک فتنہ ہے، عمران خان صاحب ایک یہ کیا کہتے ہیں بوتل میں اس کو بند کرنا ہے ہم نے اس فتنے کو، اور اس کو ہم نے دھونی دینی ہے، اس طرح کی جب ڈائیلاگ بازی کر رہا ہے ایک وزیر داخلہ، تو ہم اس کے اندر جو پولیس ہے وہ ساری ڈائریکشن کیا کہتے ہیں رائے وینڈ سے لے رہی ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں جاپی عمرہ سے لے رہی ہے، لندن سے اس کو ڈائریکشن ساری آ رہی ہیں، تو میں کسی حالت میں بھی کیا کہتے ہیں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا، لیکن ان کے ہاتھ میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ خبریں ساتھ چل رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ دھرم پورہ کا جو علاقہ ہے لاہور میں آمنے سامنے آ چکی ہے، رینجر بھی پولیس بھی آمنے سامنے آ چکی ہے کارکنان کے، اور بھرپور شیلنگ کی جا رہی ہے جو گیٹ ہے دھرم پورہ والی سائڈ پہ عمران خان صاحب کا، بنی گالا کا، سوری اس کا کیا کہتے ہیں زمان پارک کا، اس کے چاروں اطراف پولیس اس ٹائم موجود ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم آگے جائیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں ڈسپرس کریں کراؤڈ کو، ڈسپرس کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں اور عمران خان صاحب کو گرفتار کریں، جیسے کہ آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب آلریڈی میڈیا پہ آ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ہر حالت میں قانون کی بالادستی کے لیے عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے۔ عدالتی حکم نامہ ہمارے پاس ہے، عدالتی جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق ڈی آئی جی جو ہیں وہ میرے پاس آئے اسلام آباد کے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری ہیلپ کی جائے تاکہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے عدالتی جو آرڈر ہے اس کے اوپر عمل کرایا جائے۔ اس وجہ سے ہم نے مسلح افراد کو نہیں بھیجا، بلکہ صرف لاٹھی والے ہمارے افراد تھے پولیس کے، اور اینٹی ٹیررسٹ کے جو اسکواڈ تھے وہ تھے، تو انہوں نے آگے سے شیلنگ کی، کیا کہتے ہیں پتھراؤ کیا، تو پھر ہم نے شیلنگ کی، اور اس طرح کی سٹوری انہوں نے میڈیا کے اوپر بتائی ہے، مگر بات یہاں پر رکتی نہیں ہے۔ اب رینجرز بھی جو ہے وہ بھی عوام کے اوپر شیلنگ میں مصروف ہے، عوام کو تتر بتر کرنے میں مصروف ہے، پاکستان کے جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو یہ لوگ ڈسپرس کرنا چاہتے ہیں وہاں سے، مگر تمام کارکنان جو ہیں وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آگے کھڑے ہیں، خاص کر کے جو ان کی لیڈر ہیں، جو نمائندے ہیں، جو عہدیداران ہیں، خاص کر کے آپ نے دیکھا بھی ہوگا مراد سعید صاحب نے ڈنڈا لیا ہوا تھا، نوجوانوں کے ساتھ وہ کھڑے تھے گیٹ کے اوپر، اور انہوں نے کہا ایسے اشارہ کر کے کہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنا آپ نے، اگر ریڈ لائن کراس کی تو بہت برا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل لوگ جو بھی یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے ماہر قوانین جتنے لوگ بھی ہیں، یہ سب یہ بات جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ بات جانتی ہے، یہ مراسلہ حکومت یہ بات جانتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور کیا گیا تو پھر حالات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا، افراتفری کی طرف جائے گا، اور کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، جیسے آپ نے کل دیکھا کہ پھر پورا پاکستان سیل کر دیا گیا، احتجاج کر دیا گیا، اور سڑکیں شاہراہیں ساری بند کر دی گئی۔ اسی طرح ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک واحد امید ہے اس ٹائم پاکستان کی سیاست میں، اگلے نیکسٹ وزیر اعظم کی سیاست میں، جو ان کی سیاست ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں پاک صاف آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جو الزامات بھی ان کے اوپر لگائے گئے ہیں، جب ان کا پرچار کیا گیا دوسرے لوگوں کے اوپر، جب ان کو امپلیمنٹ کیا گیا وہی الزامات، خاص کر کے آپ توشہ خانہ دیکھ لیں تو وہ زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ کرپٹ نکلے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو جو بھی کیا لیگلی کیا، انہوں نے زیادہ ہاتھ صفائی کی ہوئی تھی توشہ خانہ پہ۔ اسی طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں تیار ہوں گرفتاری دینے کے لیے، مگر عدالت مجھے جو ہے وہ پروٹیکشن دے، عدالت سپریم کورٹ مجھے جو ہے وہ حفاظت دے، میری سیکیورٹی کی حفاظت کرے تو میں تیار ہوں۔ تمام کیسز ہیں، 80 کیسز ہیں، 80 کیسز میں جتنی بار یہ مجھے بلائیں گے میں عدالت میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اس ٹائم بھی جو ہے سی ایم پنجاب جو ہیں مراسلہ حکومت کی جانب سے جو لگائے گئے ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں،
لاہور کی سچویشن کے اوپر، کیونکہ رینجر اور پولیس جو ہے وہ آمنے سامنے کیا کہتے ہیں عوام کے آمنے سامنے آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے ہر حالت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، جو عدالتوں میں درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں جمع کرا دی گئی ہیں، تیسری ابھی پھر جمع کروائی گئی ہے کہ عدالت تک جو پروٹیکشن ہے وہ میری ضمانت جو ہے وہ منظور کی جائے، کیا کہتے ہیں سے زمان پارک سے عدالت تک جو رستہ ہے، تاکہ گرفتاری کا خدشہ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ ایک چیز، دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں وہاں پر بھی جمع کرا دی گئی ہیں، جو رمنا کا ایک پولیس اسٹیشن ہے جہاں پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو، پھر توشہ خانہ کے لیے بھی، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے کہا کہ اعتراضات ہیں وہ دور کیے جائیں، مگر وہ اعتراضات دور کر دیے گئے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ آج ہی اس کو سماعت کریں گے، آج ہی سماعت کے لیے مقرر کی گئی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں جمع کرا دی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، یا یہ خانہ جنگی کس سائڈ تک جائے گی، کدھر تک جائے گی۔ اور عمران خان صاحب کبھی بھی عدالتوں سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی 50 روپے والا اسٹامپ نہیں جمع کرایا ہوا، اور لندن میں نہیں بیٹھے ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جینا مرنا ان کا پاکستان میں، ان کی دوائی پاکستان میں، ان کی کیا کہتے ہیں تمام ہر چیز پاکستان میں، جائیدادیں یہ وہ کوئی بھاگے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک چیز، دوسرا میں آپ کو بتا دوں، شعیب شیخ بول نیوز کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا آج، اور ان کی ضمانت کے لیے بھی آج ہی اپلائی کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ کرے ان کی ضمانت ہو جائے۔ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد بھی ایف آئی اے کچھ نہیں نکال سکی، تو جو کیا کہتے ہیں ایڈیشنل سیشن کورٹ کے جو جج تھے عباس شاہ صاحب، انہوں نے کیا کیا کہ جوڈیشل کر دیا گیا ان کی جانب سے، اور انہوں نے زیادہ لمبی سماعت نہیں کی، شارٹ آرڈر جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ 5 دن جسمانی ریمانڈ آپ کو ملا ہے تب بھی آپ کچھ نہیں نکال سکے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہ آپ بے بنیاد کیا کہتے ہیں ایک پراپوگنڈے کے تحت یہ چیزیں کر رہے ہیں، جس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے آلریڈی یہ بات کی ہے کہ بدنیتی کے اوپر یہ کیس ہے جو دوبارہ بنایا گیا ہے، اور کیٹیگوریکلی انہوں نے پورا ایک فیصلہ جاری کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو ہے کیا کہتے ہیں ضمانت کے لیے درخواستیں وہ جمع کرا دی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کس طریقے سے عمران خان صاحب کو اریسٹ کرتی ہے، یا پھر پولیس اگلا لایا عمل کیا ہوگا اور عمران خان صاحب کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر ملک مزید خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔